سرزمین پاکستان نے اداکاری کے اندر ایسے نابغہ روزگار لوگوں کو جنم دیا ہے کہ ان کا کام اور نام پاکستان کی عالمی شہرت کو آسمان تک پہنچانے کا سبب بنا ہے۔ انہی میں سے ایک نام طلعت حسین کا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان ٹیلی ویژن پر قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا تو وہ سریلی آواز جو آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولتی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ طلعت حسین کی تھی۔ اور آج یہ شاندار اور لیجنڈ اداکار زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہا ہے۔ صحت کے کیا مسائل درپیش ہیں، ذہنی توازن کیوں کھو بیٹھے، تلاوت قرآن پاک کس طریقے سے کرتے ہیں، جانیے اسی ویڈیو میں۔ معروف اداکار اور صداکار طلعت حسین جو آج کل بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی صحت ہمیشہ سے ہی خراب رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے لیے مختلف مقامات پر فن کے جوہر دکھانے والے طلعت حسین جو تقریباً 84 ایئرز کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، ان کی زندگی آج کل کراچی میں شاہراہ فیصل پہ واقع ایک فلیٹ میں گزر رہی ہے۔ صحت کے مسائل ہیں، کچھ اس طریقے سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ابھی پل بھر میں ہی دم نہ نکل جائے، لیکن پھر جب آپ کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ طلعت حسین صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کا گھر میں ہی محفوظ طریقے سے علاج کیا جائے، کیونکہ جو ان کی سانس کی تکلیف ہے انہیں ادویات اور انہیلر کے ساتھ کم تو کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آپ کو مایوس ہو کر گھر میں لایا جاتا ہے جہاں پر آپ کا علاج چل رہا ہے۔ طلعت حسین کے خاندانی ذرائع کے مطابق طلعت حسین ذہنی توازن بھی کبھی کبھار کھو پڑتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ لیجنڈ اداکار جس نے اپنی اداکاری اور صداکاری سے لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولا اور اپنے فن کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا فخر سے بلند کیا، تو وہ عظیم شخصیت آج اپنی زندگی کے آخری شب و روز کاٹ رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر میں آپ کو ان کی مالی حالت اور مشکلات کے بارے میں بتاؤں تو طلعت حسین ایک خوددار شخص ہیں۔ وہ کسی سے بھی زندگی بھر امداد نہیں لیں گے، بھلے ہی بلکتے بلکتے مر جائیں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہی ایک خاندان کے ذرائع نے درخواست کی تھی کہ طلعت حسین صاحب پر توجہ دی جائے۔ اس نے زندگی فلم انڈسٹری اور ریڈیو پاکستان کو دی ہے۔ ان کی آواز پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہے، کیونکہ ناظرین و سامعین جب 1965 کی جنگ میں آپ نے ریڈیو پاکستان پر پاک آرمی کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہور سنا مہاراج کے نام سے پروگرام کیا جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ختم ہونے تک جاری رہا، اس پروگرام سے پاکستان کی افواج کے حوصلے بلند ہوئے اور گھر میں بیٹھی ماؤں اور بزرگوں کی دعائیں ان تک ڈائریکٹلی پہنچنے کا سبب بنی۔ ناظرین و سامعین، طلعت حسین کی زندگی کے بارے میں بھی اگر تھوڑی بہت بات کرتا چلوں، طلعت حسین پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی وہ معروف شخصیت ہیں جن کی وجہ شہرت فن اداکاری ہے اور صداکاری میں بھی انہوں نے اپنا نام پاکستان سمیت پوری دنیا میں روشن کیا۔ 1945 کو انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ طلعت حسین کا تعلق پڑھے لکھے اور روشن گھرانے سے تھا۔ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پاکستان پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی۔ طلعت حسین کے علاوہ ان کا اور بھائی بھی تھا۔ یہ خاندان لوگ دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ جب طلعت حسین کی عمر 3 سال تھی تب ان کے والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اپنا سامان بچا کر پنڈی بھجوایا اور خود کراچی کے راستے پاکستان پہنچے تو پتہ چلا کہ والد صاحب کو پھر کراچی میں تعینات کر دیا گیا۔ بعد میں ان کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا اور اوور ڈوز انجیکشن کی وجہ سے ان کی ٹانگ مفلوج ہو گئی اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ مشکل وقت تھا جب ان کی والدہ نے اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریڈیو پاکستان میں ملازمت کا آغاز کیا اور آخری
آخری دم تک اپنے گھر والوں کی کفالت کی خاطر ریڈیو سے وابستہ رہیں۔ ان کی والدہ طلعت حسین کے اس فیلڈ میں آنے کے سخت خلاف تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا سول سروس میں جائے۔ پھر رشتہ داروں کے سمجھانے پر وہ طلعت حسین کو ریڈیو لے گئیں۔ اس زمانے میں بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، سکول براڈ کاسٹ، جس میں تعلیمی نصاب پر مبنی ڈرامائی فیچر ہوا کرتے۔ طلعت حسین نے والدہ سے اصرار کیا کہ یہ پروگرام کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا اور تعلیم میں مدد ملے گی، اور اس طریقے سے پھر ریڈیو پر آپ نے کام شروع کیا۔ داد ملتی گئی، لوگ پسند کرنے لگے، اور پھر انہوں نے اسٹوڈیو 9 میں کام شروع کر دیا، اور اپنی والدہ کے کوشش کے باوجود بھی وہ ان کو نہ روک سکیں اور آپ کام کرتے رہے۔ 1972 میں ان کی شادی پروفیسر رخشندہ سے ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ آپ نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کیا، پھر لندن جا کر تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامٹک آرٹس سے ٹریننگ حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کیریئر کا آغاز سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا۔ بعد میں جب سینما کے مالک کو ان کے انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو اس نے پہلے گیٹ بکنگ کلرک بنایا، اور یقیناً یہ ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی۔ اسی کے بعد جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے، لندن میں اداکاری کی اعلیٰ تعلیم کے دوران انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی۔ ان کو BBC میں کام تھوڑا بہت ملنا تو شروع ہو گیا تھا، مگر یہ ان کے گزر بسر کے لائق نہ تھا، جس کے لیے انہوں نے کچھ اور جاب کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہیں جاب کے طور پر ویٹر کا کام ملا، جسے انہوں نے مجبوراً کیا، باوجود اس کے کہ پاکستانی کمیونٹی نے انہیں ایک اداکار کے طور پر جانتی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے کام کا آغاز 1967 سے کیا۔ طلعت حسین اداکاری کے شعبے میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سب سے بڑا سول ایوارڈ تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ناظرین و سامعین، اگر میں آپ کو اس عظیم اداکار کی آج کل کی زندگی کے بارے میں بتاتا چلوں تو یہ عظیم اداکار آج کل بالکل قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آواز جس نے سینکڑوں لوگوں کے دل میں قرآن کریم کو اپنے جادوئی انداز کی وجہ سے دل میں متعارف کرایا، وہ آج تلاوت کلام پاک بھی نہیں کر سکتی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق یہ ان کی زندگی میں اب تک کا سب سے بڑا دکھ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آواز کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے لیے لوگوں کے سینوں میں اپنے انداز سے اتارنے کی کوشش کرتا اور ان کی سماعتوں میں رس گھولتا، آج میں خود وہ ترجمہ، وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ طلعت حسین کی صحت پر خصوصی طور پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔